الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساتھیو، یہ اتوار کے سلسلے میں آج سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر سوالات مسئلہ باغ فدق کے بارے میں ہے۔ یونک چینل صاحب کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک بھی دلیل صحیح نہیں دی آپ نے میراث کے بارے میں، کہ آپ نے جو میراث کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی ہے فضل ہمدرد صاحب کے خلاف، تو اس میں آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی۔ لگتا یہی ہے کہ یونک چینل صاحب نے میری ویڈیو صحیح طور پر سنی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ سنتا تو اس طرح کی بات نہ کرتا۔ میں نے تو 2 قرآن مجید کے آیتیں اور احادیث، جس میں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس کو بھی کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث تم لوگوں نے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے بھی وہاں کہا کہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عباس نے بھی کہا تھا، حضرت عثمان نے کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا۔ تو 7-8 گواہ تھے وہاں پر جو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہیں۔ پھر بھی وہ تو اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی گواہ ہیں اس چیز کے۔ پھر وہ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ پھر وہ رفیق گلشن صاحب کہتا ہے کہ شاباش، تمام امت اپنے والدین کی وراثت حاصل کرے، تمام امت تو والدین کی وراثت حاصل کرے اور نبی کی وراثت کو ہڑپ کر کے لے جائے، یہ شیطانی اسلام ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اسلام کے لیے لفظ بھائی شیطانی نہیں بولنا چاہیے۔ بہت بڑا اسلام اور شیطان یہ دونوں نہیں مل سکتے۔ آپ ہمیں گالی دے دیں لیکن اسلام کو آپ کچھ بھی نہیں کہیں۔ انٹرپریٹیشن کرنے والے ہم ہیں۔ اسلام کی کوئی خامی نہیں، اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ غلطی تو وہ ہوتی ہیں جو ہے نا، وہ سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان کی بات غلط ہوتی ہے۔ میرے بھائی، آئندہ کبھی آپ اسلام کے لیے یہ اس طرح کا الفاظ نہیں بولیں۔ میرے بھائی، یہ فرق ہوتا ہے نبی میں اور امتیوں میں کئی جگہ پر۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے کہ 4 بیویوں کے سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن امتیوں کو 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ نبی میں اور غیر نبی میں کئی احکامات میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرق ایک یہ بھی ہے کہ نبی جو ہے نا، اس کا چھوڑا ہوا ورثہ وہ پوری امت کا مال ہوتا ہے، صرف اس کی بیٹی اور بیٹوں کا نہیں ہوگا، نہ بیویوں کا، بلکہ پوری امت کا ہوتا ہے۔ نبی حکمران بھی پوری امت کا ہوتا ہے، جبکہ عام لوگ کی ملکیت چھوڑی ہوئی وہ پوری امت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو نبی میں اور امتیوں میں یہ آپ فرق کو ملحوظ رکھیں کہ نبی کی چھوڑی ہوئی ملکیت صرف اس کے خونی رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس کے روحانی اولاد جو ہے نا وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ اس کو محدود کرتے ہیں خونی رشتے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس کے اندر آپ نے تمام روحانی اولاد کو شامل کیا تھا کہ یہ سب اس وقت جو موجود ہوگی امت، ان میں تقسیم کی جائے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ سورۃ حشر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ما افا اللہ علی رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و فے دلوایا، جیسے باغ فدق وغیرہ، من اہل القریٰ فللہ وللرسول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور وللرسول، اور رسول کے لیے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے لیے بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف قرابت داروں کو ملنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے قرابت داروں سے، پھر وہ آیت ہے والیتامیٰ، یتیموں کا بھی حق ہے اس میں، والمساکین، اور مسکینوں کا بھی حق ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی دیا جائے۔ آگے پڑھیں تو قرآن کہتا ہے، آگے آپ اس کو آیت کو پڑھتے چلے جائیں، آگے کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین، مہاجرین جو محتاج لوگ ہیں، جو فقیر ہیں مہاجرین میں سے، ان کا بھی حق ہے۔ الذین
اخرجوا من دیارہم جو گھروں سے نکالے گئے، و اموالہم اور ان سے مالوں کو چھینا گیا، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا و ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار الایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے جو پہلے ہی مدینے کے اندر رہتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم جو ہجرت کر کے آئے ان سے وہ پیار اور محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینوں کے اندر جو مہاجرین آئے ہیں تو ان کے مدینے میں آئے تو وہ مدینے کے رہنے والوں نے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر آگے بھی فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ انصار اور مہاجرین کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی یہ تقسیم کرنا پڑے گا، جو صرف یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دیں ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 7-8 احکام دیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، سورۃ حشر 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا سورۃ حشر 7 سے لے کر 10 آیت تک کہ کس کس میں یہ فے کا مال تقسیم کرنا ہے۔ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف وہ بیٹی کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ بیٹی کا حق ہے تو پھر ان میں آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو حق اگر کب دیا تھا، کہاں دیا تھا؟ اگر بیٹی کو دے دیا تھا کوئی کہتا ہے تو کیا وہ بیٹی کے قبضے میں تھا یا رسول اللہ کے قبضے میں تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا تو اس کا مطلب کہ بیٹی کو تو دیا نہیں۔ میرا یہ سوال ہے میرے بھائیوں، اس پر غور کریں اور اس کا مجھے جواب بھی دیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو مال دے دیا تھا، ہبہ کیا ہوا تھا، ہبہ کیا ہوا تھا تو کس کے پاس تھا وہ؟ بی بی فاطمہ تو زہرا اور حضرت علی کے قبضے میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھا تو ہبہ تو کیا نہیں۔ ہبہ میں تو یہ ہے نا کہ دے دی جاتی ہے۔ یہ کیسا ہبہ ہوتا ہے کہ مال میرے پاس ہے اور پھر میں کہوں کہ میں نے لڑکے کو ہبہ کیا ہوا ہے، میں نے گفٹ دی ہوئی ہے اپنے بچے کو، جبکہ وہ میں نے ابھی گفٹ دی نہیں ہو تو میرے پاس ہے، تو اس کو کہیں گے آپ ہبہ، اور اس کو کہیں گے کہ گفٹ دینا۔ کوئی کسی کو گفٹ اور پرائز کسی کے اپنے کنٹرول میں ہی ہو تو آپ کہیں گے کہ اس نے اسٹوڈنٹ وغیرہ کو جو ہے نا اس نے کوئی گفٹ دیا یا انعام دیا یا ہبہ کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ہو جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس پڑی ہوئی ہو۔ یار ہبہ تو ہوگا نا جب وہ جس پوزیشن لڑکے نے اٹھائی جس کو وہ ہبہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے، قبضے میں آ جائے تو پھر ہوگی نا۔ قبضے میں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ میراث ہے، تو میراث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تو نہیں دی، ان سے آپ کو خرچہ دیا جاتا تھا، خرچہ دیا جاتا تھا، میراث زمین لکھ کر نہیں دی تھی۔ بینیفیشری تھے وہ، بینیفیشری، اور ایک ہے پروپرائٹری رائٹس، پروپرائٹری رائٹس نہیں دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بینیفیشری بہت سارے تھے اس کے، جو پیداوار ہوتے تھی، جو مال آتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے اندر تو شیعہ کتب کے اندر تو میرے بھائی یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو تو وہ حصہ دیا ہی نہیں جاتا، یہ تو تم بھی مان چکے ہو۔ اب تمہارا اختلاف یہ ہے کہ نساء سے مراد بیویاں ہیں، تو کیوں بھائی بیوی کو بے دخل کر دیا جائے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ بیوی کا 8واں حصہ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 12، سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں ہے کہ بیوی کا حصہ 1/8 ہے، ٹھیک ہے؟ 1/8 آپ ہڑپ کر جاؤ، اس کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اور پھر قرآن مجید کے وہ جو آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اس میں بھی آپ دیکھیں جس میں تقریباً تمام کتب شیعہ میں لکھا ہوا ہے کہ وآت ذی القربى حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قرابت داروں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کا حق دے دیں، تو صرف یہ آیت اتنی ہے، اور بھی پڑھو نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، والمسکین، اور مسکین کو بھی دے دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دیں، ولا تبذر تبذیرا، یہ آیت نمبر 26 ہے۔ تو اس کا مطلب کہ قرآن مجید کے آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی آیت پر عمل کیا اور آدھی آیت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے ماننا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس طرح سے ہے۔ پھر بیوی کو آپ نکال دیتے ہیں، شیعہ مذہب نے بیوی کو نکال دیا، یہ خود شیعہ بھائی گلزار صاحب اور دوسرے شہباز صاحب اور یہ سارے مان رہے ہیں۔ کیوں بھائی نکال دیا آپ نے؟ کوئی دلیل دیں آپ کہ بیوی کو آپ نہ دیں، چوز اور پک آپ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ نساء سے مراد
بیوی ہے اور بیٹی نہیں ہے۔ جب بیوی اور بیٹی نہیں ہے تو وہاں پر پھر کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے میں جب لے گئے تھے، اندو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ وہاں اب جب ہم کہتے ہیں کہ نساء کا معنی عورت ہے تو وہاں اب لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں بیٹی ہے، اور جب یہاں پر نساء کا معنی بیٹی کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر مراد عورت بیوی ہے۔ تو چلو بیوی کو تو مانتے ہیں نا کہ تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیوی کا کوئی ترکے میں حصہ نہیں ہے، تو آپ پھر کیوں لیتے ہیں؟ شیعہ لوگ کیوں لیتے ہیں؟ عورتوں کو کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب کہ حضرت علی نے بھی تو نہیں دیا نا بی بی فاطمہ کو حق، تمہارے مذہب کے اصول کافی کے حساب سے، تمہارے مذہبی کتاب اصول کافی کے حساب سے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان النساء لا یرثن، عورت جو ہے نا وہ میراث میں سے اس کو وارث حصہ نہیں ملے گا، وارث نہیں ہوتی عورت۔ یہ ملا یذر الفقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 251 پہ بھی ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، اور فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48 اور صفحہ نمبر 127 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت وارث نہیں ہوتی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ عورت سے مراد یہاں پر بیوی ہے، بیٹی نہیں ہے۔ چلو بیوی اتنا تو آپ لوگ مانتے ہیں نا کہ بیوی ہے، بیوی کو نہیں ملے گا، کیوں؟ دلیل دیں آپ اس کا۔ قرآن مجید کہتا ہے اس کا 8واں حصہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ بیوی کو لاوارث چھوڑ دینا ہے۔ یہ کیوں ظلم؟ یہ کیا یہ عدل ہے؟ جو شروع سے لے کر شوہر کے ساتھ آخر تک رہے، دکھ سکھ میں، ہر حالت میں، اور اس کو آپ کہیں کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، باقی بیٹی کو بھی مل جائے، بیٹوں کو بھی مل جائے۔ عورت نے کیا قصور کیا جس نے زیادہ وقت گزارا شوہر کے ساتھ؟ وہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارے لیے، مردوں کے لیے لباس ہے، اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ وہ اس کو کیوں اتار کے اس کو پھینک دیتے ہو میرے بھائیوں؟ کیا عورت جسم کا حصہ نہیں؟ صحیح بخاری کا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے یہ جو ہے نا بی بی ہوا کو پیدا کیا گیا عورت کو۔ عورت بھی تو جسم کا حصہ ہے نا انسان کا۔ تو قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں ہے کہ عورت کا 8واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا آپ کے عقیدے کے حساب سے کہ عورت یعنی کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کو حضرت علی نے حصہ نہیں دیا تمہاری کتاب پر، یعنی کہ امام کہتے ہیں، امام باقر اور امام جعفر صادق کہتے ہیں، 2 امام ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اماموں کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو رسول کی باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ علی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر بی بی فاطمہ کو حصہ بیوی ہونے کے حساب سے نہیں دیا، اور کسی امام نے آپ کے 12 اماموں میں کسی عورت کو بیوی کو نہیں دیا۔ کیا یہ 12 اماموں نے ظلم نہیں کیا، عدل کیا؟ اس کا مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 12 امام آپ کے عقیدے کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں، وہ بہت متقی و صالح لوگ تھے، لیکن شیعہ عقیدے کے حساب سے یہ ثابت ہو گیا کہ 12 اماموں نے ظلم کیا اپنی عورتوں کے ساتھ۔ پھر یہ بات ہے کہ اگر اماموں نے 12 اماموں نے بیویوں کو حصہ نہیں دیا تو تم لوگ ایک طرف کہتے ہو کہ اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرنا، 12 اماموں کی پیروی کرنا، تو تم بھی 12 اماموں کی پیروی کرو نا، اور اپنی یہ زمینوں وغیرہ جو جائیداد ہے ان میں سے ان کو حصہ نہ دیا کریں۔ کیوں دیتے ہیں پھر؟ اماموں نے نہیں دیا، اور آج کل کے شیعہ دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اماموں کے راستے سے ہٹ گئے شیعہ۔ جو اماموں کے راستے 12 اماموں کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ تو لعنتی ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر تو لعنت ہوگی نا۔ تو پھر آپ لوگوں کو پھر آپ خود سوچیں کہ رحمت ہوگی یا لعنت ہوگی جب اماموں کے راستوں کو چھوڑو گے، اور آپ لوگ تو چھوڑ بیٹھے۔ کوئی شیعہ آج کے بعد آپ لوگوں میں سے ان 12 اماموں کے نقش قدم پر چلیں اور پیروی کریں، نہیں تو وہ مستحق ہوگا لعنت کا کہ آپ اپنی بیویوں کو حصہ نہ دیا کریں اور اس قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کریں۔ اماموں کی باتوں کو مانیں اور قرآن کی آیت کی مخالفت کرو، جس میں کہ عورت کو بھی حصہ دیں، بیوی کو بھی حصہ ہے۔
پھر یہ بھی آپ کی بات بہت ہی غلط ہے. کیوں کہ اصول کافی کے اندر بالکل روایت ہے کہ ان الارض کلھا للامام، زمین ساری کی ساری امام کی ہے. وہ عورتوں کیا، بیوی کیا، بیٹی کو بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ بھائی جو امام نہ بن سکا اس کو بھی نہیں ملے گا. تو بات تو میری درست ہو گئی نا کہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو یہاں نساء سے مراد بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ہے کہ امام کا چھوڑا ہوا ورثہ امام کو ہی ملے گا اور کسی کو بھی زمین نہیں ملے گی. یہ اصول کافی کی بات ہے میرے بھائیو. ان الارض کلھا للامام، کتاب حجت میں ہے، ساری کی ساری زمین امام کی ہے. جو امام نہ بنا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا مطلب کہ امام حسن کی جتنی میراث ہے وہ امام حسین کو گئی، اس کے کسی خاندان کو نہیں ملی. امام حسن نے بھی نعوذ باللہ من الظلم کیا. پھر امام حسن کے کئی بیٹے تھے، صرف اس کی میراث وہ اس کو ملی جو امام بنا، یعنی امام زین العابدین. باقی کسی کو نہیں ملی جو امام نہیں تھا. بیٹیاں بھی امام نہیں بنی نا ان کی. تو اس طرح سے حضرت علی کی ملکیت بھی کسی کو بھی نہیں ملی، سوائے اس کو ملی جو امام بنا، یعنی امام حسن. محمد بن حنفیہ اور غازی عباس وغیرہ یہ سارے جتنے بھی بیٹے ہیں جو امام نہ بنے، ان میں سے حضرت علی کی بھی میراث نہیں گئی، صرف اماموں میں جائے گی. حضرت علی کی میراث گئی حضرت امام حسن میں. حضرت حسن کے بعد اس کے کسی بیٹے کو نہیں گئے، حضرت امام حسین میں آئی. حضرت امام حسین کے بعد اس کے میراث کسی بیٹے اور بیٹی کے پاس نہیں گئی، نہ بیوی کے پاس گئی، صرف آئے گی امام زین العابدین میں. امام زین العابدین کی بھی سارا ورثہ اس کے بیٹے امام باقر میں آیا، باقی کسی نہ بیٹی نہ بیوی کو ملا. پھر اس کے بعد امام باقر کا امام جعفر صادق میں آیا، کسی بیٹی کو نہیں ملا، نہ بیوی کو ملا، نہ بیٹے کو ملا. اس کے بعد امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ملا. اس طرح سے امام جو ہے نا وہ امام حسن عسکری تک آیا، کسی کو کوئی ملکت نہیں ملی، نہ بیوی کو، کیونکہ لفظ ہے کہ کلھا للامام، ان الارض کلھا للامام، سارا کا سارا صرف امام کے لیے. جو امام نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اور لفظ بھی کلھا ہے، کل میراث اس کو ملے گے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے شیعہ مذہب کے اندر. یہ ایسے مذہب پر نازاں ہیں میرے بھائیو آپ لوگ، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پر ہیں. ظلم ہے، ظلم، قرآن مجید کے خلاف ورزی کھلے عام. ابو بکر نے اس طرف اگر حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو علی بھی نے تو نہیں دیا نا. اس کا یہ ثابت ہو گیا، ثبوت ہو گیا. یہ چوتھے خلیفہ بنانے میں یہ دلیل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ عمر اور ابو بکر پر کوئی کل اعتراض کرے گا کہ باغ فتح کو کیوں نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ علی کو چوتھا خلیفہ بنا کر اس کے اوپر جو الزام تھا اس کو دور کر دیا کہ اگر یہ حق ہوتا تو حضرت علی بھی دیتا. لیکن حضرت علی نے نہیں دیا، تو اس کا مطلب کہ ابو بکر اور عمر نے جو کچھ کیا صحیح کیا تھا. یونک چینل صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث کی وجہ سے نبی کے بیٹی کو جھٹلا رہے ہو. ہم بھائی جھوٹی حدیث نہیں ہے، اس کی تصدیق کرنے والے حضرت علی ہیں. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اردو میں ہے، صفحہ نمبر 649 پر ہے. حضرت علی اور حضرت عباس نے تصدیق کی. جب حضرت عمر فاروق انہوں نے قسم دیا تب انہوں نے مان لیا ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں یونک چینل صاحب کہ اگر حدیث صحیح تھی تو بی بی غضب ناک کیوں ہوئی؟ یہ بی بی غضب ناک ہوئی کس کے الفاظ ہیں؟ نہ کسی اہل بیت کے ہیں، نہ کسی صحابی کے ہیں. یہ تو الفاظ زہری کے ہیں، تابعی ہے، وہ تو بعد کی پیداوار ہے. انہوں نے اپنا اندازہ لگایا ہے کہ اس میں کیسے اس نے دیکھو اندازہ لگاؤ کہ وہ کہتا ہے کہ بی بی ناراض رہی حتیٰ کہ وفات پا چکی تو اس وقت صحابی کی بات ہوتی نا کہ وہ ناراض رہیں. وہ تو زہری کے الفاظ ہیں، وہ اس نے اپنے اندازہ بیان کیا ہے. یہ امام حسن کے الفاظ نہیں ہیں، امام حسین کے الفاظ نہیں ہیں، کسی اہل بیت کے الفاظ نہیں، نہ کسی صحابی کے الفاظ ہیں میرے بھائی. یہ امام زہری کے الفاظ ہیں، بعد کے الفاظ ہیں بہت زیادہ. وہ بھی جب وفات پا گئیں پتہ نہیں کب اس نے کہے، بعد میں الفاظ ڈالے گئے ہیں. ہاں، یہ امام حسن کہتا، امام حسین کہتا، حضرت علی کہتا، ابو بکر، عمر، بی بی عائشہ صدیقہ کہتی تو پھر تو ٹھیک تھا کہ خلیفے سے تا حیات کلام نہیں کیا.
تو پتہ ہے کیا آپ نے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت کو دنیا سے اتنی باغ سے اتنی محبت تھی کہ وہ عام عورت کی طرح تھی، کہ جس طرح سے عام عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، کسی سے کلام نہیں کرتی کہ مجھے واپس کر دیا تھا، مجھے باغ نہیں دیا. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت میں اور عورتوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ. اس کے بعد والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کرو. پھر تیسری کیا کہتا ہے قرآن؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی وہ اور لوگوں کے اوپر احسان بھی کرو. مجھے بتائیں اس قرآن مجید کی آیت پر آپ کہتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت نے عمل نہیں کیا. جب خاتون جنت عمل نہیں کیا تو سیدہ نساء جنت کس طرح سے بنے؟ عورتوں کی سردار پھر کیسے بنیں گے جب وہ قرآن مجید کی آیت پر؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے یہ خوبی ہے، نیکوکار اور متقی عورت کی اور مرد کی کیا خوبی ہے؟ والکاظمین غصے کو پی جائیں. دوسرا لوگوں کو معاف کریں. تیسری ان کے اوپر احسان بھی کریں. یہ خوبی ہے. آپ کے بقول بی بی فاطمہ کے اندر تو یہ قرآن مجید کی یہ خوبی نہیں تھی. آیات میں جو بیان ہوئی ہیں تین، غصے کو پی جانا، انہوں نے غصہ بھی کیا، پھر معاف بھی نہیں کیا، تیسرا ان کے اوپر احسان بھی نہیں کیا. تو تین خوبیوں سے آپ محروم کرنا چاہتے ہیں بی بی خاتون جنت کو. تو وہ کس طرح سے عورت وہ بنی پھر جنت کے عورتوں کے سردار؟ یہ اس وقت بنے گی جب آپ کہیں کہ وہ ان سے ناراض نہیں ہوئیں، راضی تھیں، غصہ نہیں کیا. یہ کسی اور کہنے والے نے کہا ہے. یہ الفاظ کسی صحابی کے، کسی اہل بیت کے نہیں ہیں کہ فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہوئیں. زہری کے الفاظ ہیں، کسی صحابی اور اہل بیت کے الفاظ نہیں ہیں میرے بھائی. یہ پھر سوال یہ ہے کہ بی بی خاتون جنت گئی کیوں ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ابو بکر کے پاس کیسے گئے. تھوڑا سا ایک میرا سوال بھی ہے، اس پر آپ سوچیں. جب ابو بکر خلیفہ بنے تو بی بی خاتون جنت جب ان کے پاس گئی تو عادل خلیفہ سمجھ کر گئی تھی یا طاغوت سمجھ کر گئی تھی؟ ظالم سمجھ کر گئی، طاغوت سمجھ کر گئی تھی ان کے پاس، یا عادل سمجھ کر گئی تھی؟ جب اس نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، غاصب بنا، علی کو حق نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو پھر جب ظالم بنا ابو بکر، ٹھیک ہے، تو ظالم کے پاس جانا. یہ تو قرآن مجید کے آیت سورۃ النساء، آیت نمبر 60 ہے سورۃ النساء. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ لوگوں نے ایسے ان کو نہیں دیکھا؟ انہم آمنوا، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعت نازل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے ظالموں کے پاس جاتے ہیں، طاغوت کے پاس جاتے ہیں. الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو حکم یہ ہوا ہے کہ اس کا انکار کریں، ان سے فیصلہ کروانے کا انکار کریں کہ ہم ان سے فیصلہ نہیں کروائیں گے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان ان کو دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر وہ ظالم اور غاصب سمجھ کر گئی تھی تو یہ بی بی نے قرآن مجید کی آیت کے خلاف ورزی کی کہ طاغوت سے فیصلہ کروانے کے لیے کیوں گئی؟ اور اگر عادل سمجھ کے گئی کہ خلیفہ برحق ہے، حق کا خلیفہ ہے، غاصب نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے عقیدے کے خلاف بی بی کا عقیدہ تھا. یعنی کہ بی بی کا عقیدہ تھا کہ ابو بکر غاصب نہیں ہے، خلافت برحق ہے اس کی، عادل ہے، جب ہی وہ اس کے پاس چلے گئی. اگر بچانا چاہتے ہو بی بی خاتون جنت کو تو اس طرح سے بچ سکتی ہے کہ خلیفہ ابو بکر کو عادل سمجھو تو بی بی بھی بچ جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ ظالم تھا، غاصب تھا، تو بی بی کے اوپر بھی الزام آ جائے گا کہ بی بی اس کے پاس، ظالم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کیوں گئی. میرے بھائیو، یہ تو اس کے اندر بھی ہے، احتجاج طبرسی کے اندر بھی ہے امام جعفر صادق سے کہ کیا ظالم بادشاہ کے پاس فیصلہ لے جائیں جائز ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، اور یہی آیت پڑھی کہ ظالموں کے پاس فیصلہ لے کر نہیں جانا چاہیے. تو امام اور قرآن مجید کے خلاف ورزی کی. تو
یہ بھی معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اگر بی بی فاطمہ گئی ہے ان کے پاس، اب معاملہ آئے گا تو کہ بی بی فاطمہ گئی ہے تو دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چک ہو سکتی ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چک ہو سکتی ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلے میں غلطی بھول چک ہو سکتی ہے، تو خاتون جنت سے بھی بھول چک بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کا دلیل یہ ہے، اگر آپ پھر کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا دلیل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے گئی ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہو جائے، کیونکہ بی بی نے جا کر جب کہا تو حضرت ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن کہا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، نہ ہم میراث لیتے ہیں اور نہ ہمارا ورثہ ملکیت بعد میں جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جا کر بی بی خاتون جنت اس لیے گئی کہ تاکہ پتہ چل جائے، جھوٹے نبی اور سچے نبی کے درمیان میں فرق واضح ہو جائے، امت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کی ملکیت ورثہ تقسیم نہیں ہوگا، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ سچا نبی ہے۔ اس کے بعد جھوٹے نبی آئیں گے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نشانی بتانے کے لیے بی بی فاطمہ گئیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، جھوٹے نبی اور سچے نبی میں فرق معلوم ہو جائے کہ اور جس نبی جھوٹ کی جو ہے نا میراث تقسیم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا نبی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی اور دجال پیدا ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب ہمیں پہچاننے میں آسان ہو جائے گی۔ غلام محمد نبی نہیں تھا کیونکہ اس کی میراث کسی اولاد میں چلی گئی، صدقہ نہیں تھا اس کی ملکیت، جو انگریزوں سے لی یا پہلے سے تھی، تو معلوم ہو گیا کہ جھوٹا نبی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، اور جتنے بھی نبی ہیں ان کی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سچے نبی تھے۔ اب جو بھی آئے گا ہم اس کو اس قسمتی پر پرکھیں گے کہ اس کی میراث اس کے اولاد میں جا رہی ہے یا پوری امت کے لیے ہے، تو یہ اگر وہ اس کے اولاد میں منتقل ہو جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، جیسے غلام مرزا نبی تھا، اس طرح سے۔ اور کذاب نبیوں کی ہم پہچان، تو بی بی خاتون جنت کا یہ سوال کرنے کے لیے ادھر جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم امتیوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ کلیئر کنسیپٹ کر دیا ہمارا نبوت کے بارے میں، جھوٹی اور سچی نبوت کا جو ہے نا سوال کر کے اس نے کلیئر کر دیا ہمارے لیے، ایک نشانی بتا دیا ہمیں، تو اس حساب سے اس کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو جانے کا مقصد پھر یہی تھا، اس کو حدیث کا علم بھی تھا، اور پھر بھی گئیں اس لیے گئیں تاکہ جھوٹے نبی اور سچے نبیوں کے جو ہے نا درمیان میں جو فرق ہے، علامت ہے، وہ امت کو بتائی جائے، اور تو یہ جانے کا مقصد یہی تھا۔ اچھا، ایک بھائی نے یہ کہا ہے کہ نبی کا ورثہ نہیں تو عائشہ صدیقہ جس گھر میں رہی تھی وہ ورثہ کیوں عائشہ کو ملا؟ بہت اہم سوال ہے یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے میرے بھائیوں۔ یہ 22واں پارہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا گھر کہا گیا۔ وَقَرْنَ، یہ آیت نمبر ہے 33، سورۃ احزاب، سورۃ احزاب آیت نمبر 33۔ اس میں نبی کے گھروں کو نبی کی بیویوں کا گھر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الاٹ کر دیا ان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا الاٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر، نبی کا گھر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ النَّبِي، نبی کے گھروں میں رہا کرو، قرار پکڑو، نہیں کہا، کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، نبی کا گھروں کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گھر نبی والے دے دیے تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ کو، بی بی حفصہ کو کس نے یہ مکانات دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکانات تو تمہارے ہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی جگہ نہیں ہے. کان کھول کر میرے بھائیوں سنو یہ دلیل میرا، انشاءاللہ ساری زندگی کام آ جائے گا. یہ کن کے مکانات ہیں؟ فی بیوت کنہ. بیوت نبی نہیں کہا کہ نبی کے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر اللہ نے الاٹ کر دیے. جب اللہ تعالیٰ نے الاٹ کر دیے تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، شہباز صاحب کہتے ہیں بیٹی کو جھوٹی روایت پیش کر دی، شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، علی نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر نے، عمر نے کیا. اس کا مطلب صابر ہو، علی کی مہر ثبت ہو گئی کہ ابو بکر نے اور عمر نے جو کچھ کام کیا ہے صحیح کیا ہے، غلط نہیں کیا. شہباز صاحب یہ جھوٹی روایت نہیں. بخاری کے اندر جب حضرت عمر نے ان کو کہا، قسم دے کر کہا کہ بتاؤ تم نے سنی ہے نہیں سنی، علی اور عباس نے اور بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ بالکل صحیح ہے. تو لہذا یہ جھوٹی روایت نہیں ہے میرے بھائی. اگر یونک چینل کہتا ہے اگر بی بی فاطمہ کا حق نہیں تھا تو وہ مانگنے کیوں گئی تھی؟ مانگنے اس لیے گئی تھی تاکہ سچے نبی کھوٹے اور کھرے نبی کے درمیان میں فرق واضح ہو جائے، امت کے لیے آسانی ہو جائے کہ جس کا مال تقسیم ہو وہ جھوٹا نبی ہے جیسے غلام احمد قادیانی ہے، اور جس کا مال پوری امت کا مال ہو، اس کے اولاد منتقل نہ ہو تو وہ سچا نبی ہے. یہ واضح کرنے کے لیے، یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جھوٹے نبیوں سے جو ہے نا امت بننے سے بچانے کے لیے یہ گئی تھیں. پھر یونک چینل صاحب کہتے ہیں جب کہ حضرت علی نے وہ مال واپس اس لیے نہیں کیا. یونک چینل صاحب کہتے ہیں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ ابو بکر نے اور عمر نے تو وہ مال نہیں دیا تھا میراث کا خاتون جنت کو، تو حضرت علی نے کیوں نہیں جو ہے نا وہ بی بی امام حسن حسین کو وہ واپس کیا فدق؟ تو جواب دیتا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ علی نے واپس اس لیے نہیں کیا تھا کہ جو مال ہم سے چھینا جاتا ہے تو ہم واپس نہیں لیتے. کیا دلیل دی ہے، اندازہ لگائیں. یونک چینل صاحب آپ ذرا غور سے کریں اور اپنے عقل سے سوچیں کہ یہ بات آپ نے جو لکھی یہ صحیح ہے کہ کوئی مال کسی سے لے لے، قبضہ کر لے تو اسے واپس نہیں لینا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ مال جو ہم واپس نہیں لیتے، تو پھر تمام شیعہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ اسرائیل نے جو پھر قبضہ کیا ہوا ہے شام کے علاقہ، شام شیعہ ہے، لبنانی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مالوں پر جو قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ایران کے اوپر جو مال قبضہ کیا تھا عراق کے صدام حسین نے، پھر کیوں جنگ کیا آپ لوگوں نے؟ پھر علی کا راستہ تو اس کا مطلب الگ، تو تمہارا راستہ الگ ہے. تم شیعہ نے علی کہتے ہو کہ ہم علی کے فرمان بردار ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم شیعہ نے علی کے فرمان بردار ہیں، لیکن تمہارا تو حضرت علی سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، فرمان برداری تو نظر ہی نہیں آ رہی. کدھر ہے تمہاری فرمان برداری؟ نہ لو نا، پھر تم سے بھی جو مال چھینے تو واپس کیوں لیتے ہو؟ تمام شیعہ کو پاکستان کے اندر اعلان کرو کہ شیعوں سے کوئی مال لے لے تو وہ اسے واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہی امام کا قول ہے. اور جو امام کا قول فرمان برداری کرے تو ٹھیک ہے، امام کی فرمان برداری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے. امام کے خلاف چلنے والے حضرت علی کے اور امام جعفر صادق کی فرمان برداری نہ کرنے والے ملعون لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے بتاؤ آپ لوگ کس طرح کے شیعہ ہیں؟ فرمان بردار تو نہ رہے، آپ تو نافرمان ہیں. ان کا راستہ اماموں کا اور ادھر اور ہے. تمہارے مذہب میں ہے کہ عورتوں کو، بیویوں کو جو ہے نا وہ نہیں دینی چاہیے میراث، وہاں پر بھی تم لوگ دیتے ہو. تو کدھر ہے تمہارے کتاب اور امام ایک طرف ہیں، تم تو دوسری طرف کھڑے ہو. پھر تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے. تمہارا تو اہل بیت سے تو کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. پھر اہل بیت کہتے ہیں چھٹا ایسا بیوی کا ہے، وہ امام کہتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے. اماموں کو بھی آپ لوگوں نے آپ کی کتابوں کے اندر گنہگار لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا عقیدہ آپ کے اماموں کے بارے میں ایسا نہیں ہے. وہ بہت متقی لوگ تھے، بہت اونچے لوگ تھے، ہم ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. ان کی جوتی بھی ہمارے سر کا تاج.
لیکن یہ تمہاری کتابوں کے اندر جو تمہارے عقائد لکھے ہوئے ہیں ہم ان سے بیدار ہیں. وہ ایکچولی وہ ہمارے لیڈر ہیں، تمہارے لیڈر نہیں ہیں. علی نے واپس نہیں کیا، جو مال ہم سے چھین لے تو ہم واپس نہیں کرتے. ادھر نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے، علی کہتا ہے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے، میری نظروں میں طاقتور جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور طاقت میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اسے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں. علی کہتا ہے میرا کام ہی یہی ہے کہ مظلوموں کی میں مدد کرے، ان کو حق دلواؤں. امام کا کام ہی یہی ہے میرے بھائی. اور یہ خطبہ نمبر 37 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے نہج البلاغہ. اور دوسری جگہ پر لکھا ہوا ہے امام کے فرائض کے نام سے خطبہ نمبر 103 اور صفحہ نمبر 222 پر ہے، اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے 222 پہ. میرے بھائیوں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کام ہے اماموں کا. کام پہلا انہو لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربی، امام کا تو فرض یہ ہے جو پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے. الابلاغ فی الموعظۃ والاجتہاد فی النصیحۃ والاحیاء لسنت، لوگوں کو نصیحت کی باتیں پہنچائے، پوری کوشش کرے. الاحیاء لسنت، سنت کو مردہ سنت کو زندہ کرے. والاقامۃ الحدود، حدود کو جو حدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، سزائیں ہیں، وہ ان کو نافذ کرے. اللہ مستحقیہ، جو ان کے اہل ہیں. واحضار سہمان علی اہلہا، اور جن کے مال غصب کیے ہوئے ہیں ان کو واپس دلوائے. یہ 5 احکام بتائے علی رضی اللہ تعالیٰ نے، صفحہ نمبر 222 اور خطبہ نمبر 103. میرے بھائیو نہج البلاغہ کا کہ علی کہتا ہے کام ہی میرا یہی ہے، میں امام ہی اس لیے بنا ہوں. جو امام ہوتا ہے اس کے کام یہی ہیں. اور تم ادھر کہتے ہو کہ امام نے کہا کہ جو چھین لے مال تو ہم اس کا واپس لیتے ہی نہیں ہیں. یہ اماموں کے اوپر بھی آپ لوگ جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں، اور غلط ہے. یہ نہج البلاغہ میں جو امام علی بات کرتا ہے 2 مہینے آپ کو خود بتایا آپ کے. اگر علی نے کہا ہے کہ واپس نہیں لینا ہے تو شیعوں کو بھی نہیں لینا چاہیے، ان کی پیروی کرو. دیکھتے ہیں کہ پیروی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا صرف لکھنے کی حد تک محدود ہیں یا عمل کے لیے بھی ہیں آپ لوگ ہیں. عجیب معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اقربا کو حق دو. قرآن نے آیت نہیں پڑھی، علی نے نہیں پڑھی، یہ حکمران تھے. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کیا یہ آیت نہیں پڑھی تھی حضرت علی نے؟ کوئی قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، ان کو حقوق واپس دلواؤ، مساکین کو بھی. تو علی نے اس قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں کیا، بلکہ الٹا کہا جو چھین لے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ دلیر آدمی کا کام ہوتا ہے یا بزدل آدمی کا کام ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھین لے تو واپس نہ لے؟ بزدل کا کام ہوگا یا دلیر آدمی کا کام ہوتا ہے؟ ہمارا علی تو بہت دلیر تھا. آپ لوگوں کا جو حضرت علی ہے وہ آپ ان کو نعوذ باللہ من بزدل بنا رہے ہیں. ہمارا علی اس طرح کا نہیں تھا. تو آج میرے خیال میں میرے بھائیوں اتوار کے سلسلے میں جو سوالات تھے وہ دے دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.